بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ امت محمدیہ میں روزے میں آسانیاں پیدا کی گئی ہیں، روزے دار کو سہولتیں دی گئی ہیں، روزے دار کے روزے کا خیال رکھا گیا ہے، روزے دار کے لیے بہت سارے نرم اور آسان احکام نازل کیے گئے ہیں۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی وہو صائم، اگر روزے والا بھول کر کھا لے تو اس کا روزہ برقرار رہے گا۔ بھول کر کھانے سے روزہ ختم نہیں ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے کھا لیا پی لیا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وہ اپنا روزہ پورا کر لے۔ بھول کر کھانے پینے سے روزہ افطار نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، ضائع نہیں ہوگا۔ وہ اپنا روزہ بھی پورا کر لے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلا بھی دیا ہے، پلا بھی دیا ہے، اور اس کا روزہ بھی برقرار رکھا ہے۔ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، اس کو اللہ نے کھلایا اور اس کو اللہ نے پلایا ہے۔ تو کتنا اللہ اس آدمی پہ مہربان ہے جو بھول کر کھا لیتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا یہ قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اپنے قوانین کے اندر کہ جو آدمی بھول جائے اس کو بھولنے کی وجہ سے وہ عمل معاف کر دیا جائے گا۔ معاف کی کچھ صورتیں ہیں کہ اس وقت اس کو وہ عمل کرنے کا گناہ نہیں ہوگا، وہ بعد میں وہ عمل کر لے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی آسانی سہولت ہے۔ مثلا نماز وقت پہ پڑھنا فرض ہے نا، تو اگر آدمی بھول گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کو یاد آئے تب وہ نماز پڑھ لے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں سے اللہ نے اپنا قلم اٹھا لیا ہے، ان کے وہ 3 اعمال نہیں لکھتا۔ ان کی پھر آگے بہت ساری قسمیں ہیں۔ وہ 3 آدمی کون سے ہیں؟ ایک تو وہ ہے کہ جو بھول جائے کسی بھی کام میں، تو بھولنے والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قلم اٹھا لیا ہے۔ قلم اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلتا ہے، عمل اس کا لکھا جاتا ہے جس کے اختیار میں عمل کرنا ہو۔ بھولنے والے کے تو اختیار میں نہیں، اسے تو یاد ہی نہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وہ عمل نہیں لکھتے، وہ بھول گیا ہے۔ لیکن جب اس کو یاد آئے تب وہ عمل ضرور کرے، اس کی نیت میں کھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، فریب نہ ہو، مخلص ہو۔ بھول جانے کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، اس سے قلم اٹھا لیا ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی جو سو گیا ہے، سونے کی حالت میں بھی انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، نماز وقت پہ اٹھ کر پڑھنی ہے نا، لیکن وہ سو گیا ہے تو جب اس کو جاگ آئے گی تب اسی وقت وہ نماز پڑھ لے گا، یہ یاد رکھنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اب تو سورج نکل گیا ہے، سورج چڑھ گیا ہے، وہ نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کو جاگ آئے گی تب وہ اسی وقت نماز پڑھ لے گا۔ سونے والے کے لیے وہ زوال کا وقت بھی نہیں، یہ بھی یاد رکھیں، جب اٹھے گا بے شک سورج طلوع ہوتا ہو تب وہ نماز پڑھ لے گا۔ وہ شیطان نے اس کو سلا دیا، پلا دیا، تو اب وہ اسی وقت پڑھے۔ تیری ایسی تیسی تم نے مجھے پلا دیا تھا، اب میں پڑھتا ہوں۔ جی بات سمجھو نا۔ تو تیسرا وہ آدمی ہے جسے قلم اٹھا لیا ہے، وہ جو نابالغ بچہ ہے۔ نابالغ کی میں کوئی شرط نہیں لگا سکتا، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے کہ وہ بالغ جس بلوغت میں وہ نکاح کے قابل ہو جاتا ہے، جس صورت میں اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی ہے۔ جب اس حالت میں بچہ ہو جائے تو تب اس کا وہ عمل لکھا جائے گا۔ ہم تو کہتے ہیں یہ ابھی بچہ ہے، ہم بچہ اسے سمجھ کر معاف کر دیتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اس کا وہ عمل لکھا جاتا ہے۔ اسلام میں 10 سال کے بچے کو علیحدہ علیحدہ بسترہ دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور 10 سال کے بچوں کو سختی سے نماز پڑھانے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں چلو یہ کوئی بات نہیں، ابھی بچے ہیں، ان کو اکٹھا سلا دو، وہ ایک بسترے میں لیٹ جاتے ہیں۔ وہ لڑکیاں ہو تب بھی، لڑکے ہو تب بھی علیحدہ کر دو ان کو۔ یہ شریعت کا حکم ہے، دین کا حکم ہے، اسلام کا حکم ہے۔ ہم تو 110 سال کے ہو کے بھی اکٹھے ایک بسترے میں پڑے رہتے ہیں نا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو بہرحال شریعت کے جو احکام و مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہوں، تنگی نہیں چاہتا۔ امت محمدیہ کے روزوں میں یہ آسانیاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اس سے پہلی کسی امت میں اس طرح کی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو یہ چند دن رمضان المبارک رہ گیا ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو رکھ رہے اللہ ان کے روزے قبول فرمائے، جو نہیں رکھ رہے اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ جو دنیا سے چلے گئے مواحد مومن مسلمان، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو کسی بھی ملک میں کسی بھی پریشانی میں ہے، خصوصاً فلسطین والے، اللہ ان کی خصوصی مدد فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔